بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 106 میں تسبیحات اور حمد میں افضلیت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ تسبیحات اربعہ اور حمد میں افضل کون سی ہے؟ چونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی بجائے تسبیحات اربع بھی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے افضل کون سی ہیں۔ متعلقہ روایات اور احادیث کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ مذکورہ مسئلہ میں فقہا کی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید اول کے اقوال کا اختلاف بھی پیش کیا جائے گا اور شہید ثانی کی تحقیق اور تبصرہ بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والحمد فی غیر الاولیین اولا من التسبیح مطلقا، روایت محمد بن حکیم عن ابی الحسن علیہ السلام، وروی افضلیت التسبیح مطلقا ولغیر الامام وتساویہما۔ آخری دو رکعتوں میں یعنی پہلی دو رکعتوں کے علاوہ تیسری یا چوتھی میں حمد پڑھنا اولا اور افضل ہے تسبیح پڑھنے سے، مطلقاً، چاہے امام جماعت تیسری اور چوتھی رکعت میں ہو یا جناب علی مأموم اور مقتدی ہو یا پھر فرادہ نماز پڑھے۔ اگر سورہ حمد کو پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے مطلقاً۔ یہ تین فرد اس میں شامل ہیں، کیونکہ محمد بن حکیم کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، اور اس میں اس افضلیت مطلقہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جناب علی شہید اول کا گویا فتویٰ ہو گیا اور ایک نظریہ بھی ہو گیا، اور روایت بھی اس کی طرف بیان ہو گئی جو دلیل بنتی ہے۔ وَرُوِيَ أَفْضَلِيَّةُ التَّسْبِيحِ مُطْلَقًا، اور اس کے مقابلے میں روایت میں آیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ مطلقاً افضلیت رکھتی ہیں حمد پڑھنے کی نسبت، چاہے امام جماعت ہو وہ بھی تسبیح پڑھے، چاہے مقتدی ہو اور معموم ہو وہ بھی تسبیح پڑھے، چاہے کیا ہے فرادہ نماز پڑھنے والا ہو، تسبیح پڑھنا افضل ہوتا ہے بطور مطلق۔ تو یہ گویا کہ پہلے نظریے کے مقابلے میں ہے، روایات کی طرف اشارہ ہو گیا۔ تیسری قسم کی روایات وَلِغَيْرِ الْإِمَامِ، یعنی تسبیح پڑھنا افضل ہے غیر امام کے لیے۔ امام جماعت کو چاہیے کہ وہ آخری رکعتوں میں کیا کرے؟ حمد پڑھے، لیکن معموم اور فرادہ کو تسبیح پڑھنا افضل ہے۔ وَتَسَاوِيهِمَا، اور بعض روایات میں تسبیح اور حمد کو برابر قرار دیا گیا ہے، کہ تو گویا 5 قسم کی روایات ہیں اس مسئلے میں۔ اب ان کو حل کرنا پڑے گا اور ان کے بارے میں علماء کی آراء اور ان کی جمع بندی کی جو کوششیں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ روایات میں اختلاف نہیں ہوتا، تعارض نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی یہ موارد ہیں کہ اس طرح برخورد کرنا روایات کے ساتھ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تعارض میں حل پیش کرنا اور بہتر وجوہات کی تلاش کرنا، یہ جو ہے نا جی علمی طریقہ کار ہوتا ہے۔ وَبِحَسَبِهَا اخْتَلَفَتِ الْأَقْوَالُ، 5 قسم کی روایات ہو گئیں اس میں، تو انہی روایات کے طریقے سے اقوال علماء اور فقہی نظریات میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ وَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، اور شہید اول نے بھی اپنی کتابوں میں مختلف نظریات کو اختیار کیا ہے، یعنی ان کے جو منتخب نظریات ہیں وہ بھی مختلف ہیں، مختلف کتابوں میں کیا کرتے ہیں؟ مختلف نظریات کو اختیار کرتے ہیں۔
فَهُنَا رَجَّحَ الْقِرَاءَةَ مُطْلَقًا، اسی لمعہ میں وہ حمد کو تسبیح سے بطور مطلق اولا اور افضل قرار دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں لمعہ میں قراءت حمد کو مطلقاً، چاہے پیش نماز ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے فرادہ ہو۔ وَفِي الدُّرُوسِ لِلْإِمَامِ وَالتَّسْبِيحَ لِلْمُنْفَرِدِ، جبکہ دوسرا ان کا نظریہ، ان کی کتاب دروس شرعیہ، اس میں ترجیح دیتے ہیں قراءت کو امام کے لیے، امام جماعت کے لیے، پیش نماز کے لیے، اور تسبیح کو ترجیح دیتے ہیں فرادہ نماز پڑھنے والے کے لیے۔ دو نظریے ہو گئے۔ وَفِي الْبَيَانِ جَعَلَهُمَا لَهُ سَوَاءً، اور بیان جو ان کی کتاب ہے اس میں کون سا نظریہ اختیار کرتے ہیں جناب؟ جَعَلَهُمَا، یعنی قراءت اور تسبیح کو فرادہ کے لیے برابر قرار دیتے ہیں، اور قراءت حمد کو امام جماعت کے لیے افضل قرار دیتے ہیں۔ تیسرا نظریہ ان کا ہو گیا۔ ایک ان کی بیان کتاب فقہ کی، تو اس میں دیکھیں تیسرا نظریہ آتا ہے ان کا کہ منفرد جو فرادہ نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے تسبیح اور قراءت برابر ہیں ثواب کے لحاظ سے، جو بھی پڑھے، لیکن امام جماعت کو سورہ حمد پڑھنی چاہیے، وہ اس کے لیے افضل ہے۔ چوتھا نظریہ یا تردد، وَتَرَدَّدَ فِي الذِّكْرَى، جبکہ شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اس مسئلے میں تردد اور توقف کو اختیار کیا، یعنی وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا افضل ہے، توقف کرنا چاہیے، روایات کا اختلاف ہے، اب ہم کسی ایک کو افضل قرار نہیں دے سکتے۔ شہید ثانی کا نظریہ اور تبصرہ اور تحقیق فرماتے ہیں وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ هُنَا لَا يَخْلُو مِن تَعَسُّفٍ، جب روایات میں 5 طریقوں سے اختلاف پایا جاتا ہے اور 5 زاویے اور جنبے اس میں پائے جاتے ہیں، تو ان کو ایک ہی طریقے سے جمع کر لینا یہ تعسف اور تکلف سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ زور گوئی اس میں آ جاتی ہے اور تحکم اس میں آ جاتا ہے، وہ ایک معتدل نظریہ نہیں رہتا جناب۔ ایک چیز ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے کہ یہ چونکہ ایسے مسائل ہیں عبادت اور بندگی کو بیان کرنے کے لیے، تو ان میں مقابلہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب کہ کون سا افضل ہے، سارے ہی ذکر پاک ہیں، حمد وہ بھی ذکر پاک ہے اور اسی عنوان سے نماز میں شامل کیا گیا، تسبیحات اربع بھی اسی عنوان سے ہیں، تو ان میں افضلیت اور مقابلہ جو ڈھونڈنا ہے تو یہ روایات میں ہو سکتا ہے، اس جنبے کو بھی ذہن میں رکھا گیا ہو۔ تو اب ہم ان روایات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا نظریہ تھا کہ حمد افضل ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کون سا نظریہ تھا کہ تسبیح افضل ہے؟ پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ قدیم عالم ہیں، امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، 381 ہجری میں فوت ہوئے۔ حسن بن ابی عقیل بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی جو فقہی کتابیں تھیں اس دور میں زائرین اور حجاج جا کر لے آتے تھے۔ اچھا جی، حلی، اس سے مراد ابن ادریس حلی ہوگا، صاحب سرائر، اور ایک جماعت قائل ہے کہ تسبیح اولا اور افضل ہوتی ہے حمد کی نسبت، چاہے منفرد ہو، فرادہ ہو، امام جماعت ہو یا مامون۔ اس کی دلیل محمد بن عمران اور محمد بن حمزہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لے آئیے علت صارت تسبیح فی الرکعتین الاخیرتین افضل من القراءۃ، کہ تسبیح کو آخری 2 رکعتوں میں قراءت حمد سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ فرمایا انما صارت تسبیح افضل من القراءۃ فی الاخیرتین لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کان فی الاخیرتین ذکر ما رأى من عظمت اللہ عز وجل فدہش فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
فَلِذَلِكَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، تو اس لیے تسبیح قرات کی نسبت افضل ہو گئی آخری دو رکعتوں میں، چونکہ نبی اکرم نے جب آخری دو رکعتوں میں عظمت الہی کے مظاہر کا مشاہدہ کیا تو ان پہ ایک رعب طاری ہوا، تو آپ نے تسبیحات اربع پڑھی، اس وجہ سے تسبیحات افضل ہیں۔ باب 51 ابواب قراءت نماز وسائل و شیعہ میں یہ حدیث ہے۔ رجاء بن ابی ضحاک کی روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اس نے مدینہ سے مرو تک سفر کیا، تو امام آخری رکعتوں میں تسبیحات اربع ہی پڑھتے تھے، اور ان کو بھی 3 مرتبہ یعنی 12 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر تکبیر و رکوع کہتے تھے۔ باب بھی حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ اور خبر محمد بن حکیم جو ادھر آئی ہے اس میں قراءت حمد کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ سألت ابا الحسن علیہ السلام ایما افضل القراءۃ فی الرکعتین الاخیرتین او التسبیح، قال القراءۃ افضل۔ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سی چیز افضل ہے، آخری دو رکعتوں میں قراءت افضل ہے یا تسبیح؟ فرمایا قراءت افضل ہے۔ یہ روایت باب 51 میں موجود ہے، ابواب قراءت وسائل الشیعہ میں۔ صحیح عبداللہ ابن سینان کوفی وزیر مشیر جلیل القدر شخصیت ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی یجزی کا تسبیح فی الاخیرتین، آخری دو رکعتوں میں تسبیحات اربع کافی ہوتی ہیں۔ قلت ایو شیء تقول انت، میں نے عرض کی آپ کون سی چیز پڑھتے ہیں؟ فرمایا اقرأ فاتحۃ الکتاب، میں تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ حدیث بھی اسی باب 51 میں ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سورہ حمد کو مداوم اور تسلسل کے ساتھ پڑھتے تھے، جس سے اس کی افضلیت سمجھی جاتی ہے، جبکہ امام رضا علیہ السلام اور نبی اکرم کا جو طریقہ تھا اس میں تسبیحات کی بھی افضلیت سمجھی جاتی ہے۔ تو شرائع الاسلام محقق ہلی کی، قواعد الاحکام علامہ ہلی کی، جامع المقاصد محقق ثانی کرکی کی، اس سے منقول ہے، بلکہ کہا گیا کہ مشہور ہے کہ آخری دو رکعتوں میں امام جماعت کے لیے قراءت کرنا مستحب ہے، لیکن ماموم کے لیے قراءت مستحب نہیں بلکہ اس کے لیے تسبیح افضل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب علی صحیح معاویہ بن عمار صاباتی سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن القراءۃ خلف الامام فی الرکعتین الاخیرتین، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخری دو رکعتوں میں امام کے ساتھ جب جماعت پڑھی جائے تو پھر اس کے بارے میں قراءت کا کیا حکم ہے؟ فرمایا الامام یقرأ بفاتحۃ الکتاب ومن خلفہ یسبح، امام جماعت فاتحہ کتاب پڑھے گا سورہ فاتحہ کو، اور جو مقتدی ہے وہ تسبیح پڑھے گا۔ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَإِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ، لیکن اگر اکیلے میں نماز پڑھے تو اس میں قراءت بھی کر سکتے ہو اور چاہو تو تسبیح پڑھو۔ یہ باب 42 میں موجود ہے ابواب قراءت میں۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ فرادہ کے لیے تسبیح اور حمد برابر ہیں، اور یہی چیز موثق عمر بن حنظلہ کوفی سے بھی سمجھی جاتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے ان الرکعتین الاخیرتین ما اصنع فیہما، کہ آخری دو رکعتوں میں میں کیا کروں؟ فرمایا ان شئت فاقرأ فاتحۃ الکتاب وان شئت فاذکر اللہ فہو سواء، کہ چاہو تو فاتحہ پڑھو چاہو تو ذکر خدا کرو، دونوں برابر ہیں۔ قال قلت فأی شیء فأی ذلک افضل، ان میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ فقال علیہ السلام ہما واللہ سواء، خدا کی قسم یہ دونوں برابر ہیں، ان شئت سبحت و ان شئت قرأت، چاہو تو تسبیح کرو چاہو تو قراءت کرو۔ تو دونوں کے برابر ہونے پر امام نے حلف اٹھایا ہے لا یمکن حملہ علی التقیۃ، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مولا حل بھی اٹھا رہے تھے اور تقیہ یا اضطراری مورد کا حکم بتا رہے تھے، تو اس سے مراد یہ کہ یہ فرادہ کے لیے برابر ہیں، اس طرح نصوص کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جناب علی۔ اور غیر امام کے لیے تسبیح کے افضل ہونے کی دلیل جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے جناب علی، اور امام کے لیے قراءت
مصاب ہونے کی دلیل، یہ صحیح معاویہ ان کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ تساوی قرات اور تسبیح کے لیے موثق ہے، عمر بن حنظلہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو علماء کے اقوال کا اختلاف ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو چکا ہے، اور شہید اول کے نظریات کو بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں جو علماء کے اختلافات ہیں روایات کی اختلاف کی بدولت ہیں، اور ان میں جو جمع کی کوشش ہے شہید ثانی کے نزدیک وہ بہرحال ایک سنگین امر ہے اور اس میں زحمت اور تکلف پایا جاتا ہے۔ جناب شہید ثانی کی ایک کتاب ہے روض الجنان فی شرح شرائع الاسلام، اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس کو بھی یہاں پر بیان کر دیں۔ فرمایا امام جماعت کے لیے حمد کی قرات کا افضل ہونا اور فرادہ کے لیے حمد و تسبیح کا برابر ہونا، اس طریقے سے بھی روایتوں میں جمع کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الاستبصار فی ما اختلف فیہ الاخبار میں نظریہ اختیار کیا ہے، لیکن اس وقت اولویت تسبیح کی روایت باقی بچ جاتی ہے، تو اس کو کہیں پر انہوں نے جمع نہیں کیا، کیونکہ کسی فرد خاص کے لیے اس کی اولویت کا کوئی قائل نہیں ہے۔